اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور میرا آج کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہری فلسطین میں سکونت اختیار کرنا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص سام بن نوح کی اولاد میں سے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے تک باقید حیات موجود تھا۔ چنانچہ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ مل کر ملک آباد کیا اور بہت کثیر تعداد میں لوگوں کو شرعی احکامات بتائے۔ جب کچھ لوگ آپ کے ہم عقیدہ ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، ہم کو ایک قبلہ چاہیے تاکہ ہم سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر خدا کی عبادت کیا کریں۔ یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم سے رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور رضا الہی سے ایک پتھر بہشت سے لا کر اب جہاں بیت المقدس ہے وہاں رکھ دیا اور کہا، اے ابراہیم، حاضی قبلتک و قبلۃ الانبیاء من بعدک۔ حضرت ابراہیل علیہ السلام نے کہا، اے خلیل اللہ، یہ تمہارا قبلہ ہے اور تمہارے بعد انبیاؤں کا قبلہ ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ 40,000 پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ان سب انبیاؤں میں سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سب سے آخر میں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پس اس پتھر کی طرف قبلہ رو ہو کر خدا کی عبادت کرتے تھے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے اور اولاد بھی ان کی وہاں پیدا ہوئی، اور فرمان الہی ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تم نمرود کے پاس جاؤ اور اس کو تمام لشکر سمیت میری طرف بلانے کی دعوت دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے زمین بابل میں جا کر نمرود لعین سے کہا، اے نمرود، کہہ کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، تیرے خدا سے مجھے کچھ حاجت نہیں، اور تو یہ بھی دیکھنا کہ آسمان کی مملکت بھی میں تیرے خدا سے چھین لوں گا۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ملعون، تو آسمان پر کس طرح جائے گا؟ وہ بولا کہ میں آسمان پر جانے کی تدبیر کرتا ہوں۔ تب اس ملعون نے اپنے درباریوں کو حکم کیا کہ 4 گدھوں کو پالیں۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو ایک تابوت بنوایا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا ہی مطرود ہوا کہ اب کیا کروں۔ شیطان مردود بھی اس کے ہم نشینوں میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تابوت کے چاروں کنارے 4 گدھوں کو باندھ، ایک رات تک ان کو بالکل بھوکا رکھو، اس کے بعد ہر ایک کے سامنے اوپر کی طرف گوشت باندھ کر لٹکا دو۔ جب یہ چاروں گدھ گوشت کھانے کا قصد کریں گے تب تجھ کو آسمان کی طرف لے اڑیں گے اور تھوڑے ہی عرصہ میں تابوت سمیت تجھے آسمان پر پہنچا دیں گے۔ جب تو وہاں پہنچ جائے گا تو ابراہیم کے خدا سے سلطنت فوراً چھین لینا اور پھر اپنا تسلط وہاں بھی پر قائم کر دینا، اور اپنے ہمراہ ایک مصاحب کو بھی لے لینا۔ جب ایک روز اوپر گزرے گا، ٹیلے اور پہاڑ روئے زمین کے یکساں معلوم ہوں گے، پھر دوسرے دن تمام عالم دریا کی مانند نظر آئے گا۔ اس وقت سمجھنا کہ میں اب آسمان پر پہنچ گیا ہوں۔ اس ابلیس علیہ اللعنہ نے ایک جو کہا، اور نمرود بادشاہ نے اسے سنا اور پھر ویسا ہی کیا، اور ایک مصاحب کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اس تابوت پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلا۔ جب کچھ بلند ہوا تو اپنا تیر کمان سے لگا کر چاہا کہ آسمان کی طرف لگا دے۔ اس وقت اس کے مصاحب نے کہا کہ اے مردود بادشاہ، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس نمرود نے کہا کہ آسمان کے خدا کو تیر لگا کر ملک آسمان اس سے چھین لیتا ہوں۔ اس نے کہا، اے نمرود، تو جس کو تیر لگانا چاہتا ہے وہ خدا اس لائق نہیں ہے۔ ارے وہ سچا خدا ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم پوجتا ہے، اور نام اس کا قہار و جبار بھی ہے، اور تو سب سے بدبخت ہے۔ تب نمرود پلید نے غصہ میں آ کر اس کو وہاں سے دھکیل کر گرا دیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اس کو بے حساب و کتاب بہشت میں لے گئے۔ پس نمرود نے آسمان کی طرف تیر لگایا۔ اس وقت جناب باری سے حکم آیا، اے جبرائیل، نمرود کے تیر کو لے کر مچھلی کی پشت پر لگا کر نمرود کی طرف ڈال دو، تاکہ کوئی دشمن بھی میری درگاہ سے محروم نہ جائے۔ تب جبرائیل علیہ السلام اس تیر کو لے کر مچھلی کے پاس آئے۔ مچھلی نے کہا، اے جبرائیل، اس کو کیا کرو گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اس تیر کو تیری پیٹھ کے خون سے آلودہ کر کے نمرود کی طرف ڈال دوں،
تاکہ وہ خدا کے درگاہ سے نا امید نہ ہو جائے۔ یہ سن کر مچھلی نے درگاہ الہی سے نہایت مؤدبانہ التماس کی کہ یا الہی تو اس بے گناہ کو دشمن کے تیر سے مارتا ہے۔ تب ندا آئی کہ اے مچھلی، اس وقت جو رنج تجھ کو ہوتا ہے دوسری بار تجھ کو ہرگز نہ ہوگا اور نہ تجھ کو کوئی تکلیف ہوگی۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کے تیر میں مچھلی کا خون لگا کر اس ملعون کی طرف پھینک دیا۔ جب نمرود نے اپنے تیر کو خون آلود دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اب آسمان کے خدا کو میں نے مار ڈالا۔ پس جو گوشت کے اوپر کی طرف باندھا ہوا تھا اب وہی گوشت تابوت کے نیچے کی طرف باندھ دیا۔ جب گدو نے گوشت نیچے کی طرف دیکھا تو انہوں نے نیچے کی طرف قصد کیا، فوراً زمین پر آ پہنچا، اور جب تمام لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو بہت سے لوگ بوجہ خوشی کے بے ہوش ہو گئے، اور ایک ساتھ کے بعد ہوش میں آئے تو سب کے سب علیحدہ علیحدہ اپنا اپنا خیال بیان کرنے لگے، اور ان میں کوئی بھی ایک دوسرے کی باتیں سنتا ہی نہیں تھا، جبکہ بوجہ خوشی کے پھولے نہ سماتے تھے اور اصل حقیقت کو بھی پوچھتے نہ تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر جب کشتی پر سے اترے تو جو لوگ کہ حضرت کے ساتھ کشتی پر تھے انہوں نے ایک گاؤں جداگانہ آباد کیا تھا اور علاقہ کا نام سمانیہ تھا۔ وجہ تسمیہ اس کی حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ میں بیان ہو چکی ہے۔ ان لوگوں کو حضرت نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی اپنی آبادی میں جا کر بسے۔ اس بات کو کسی نے نہ مانا، پس حضرت نے دعا کی، تب ہر قوم کی علیحدہ علیحدہ زبان پیدا ہوئی، کوئی کسی کی بات نہ سمجھتا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اسی وجہ سے متفرق ہو کر اطراف جہان میں شہر آباد عمارت بنا کر بسے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ کشتی نوح کے ساتھ کسی نے دشمنی پیدا کی تھی، وہ بولے جب نوح کشتی سے اترے گا تو ہم اس کو مار ڈالیں گے۔ وہ لوگ کشتی سے باہر نکلے، تب خدا تعالیٰ نے ہر ایک کی زبان مختلف کر دی تاکہ کسی کی بات کوئی نہ سمجھے اور حضرت نوح علیہ السلام سے دشمنی نہ کر سکے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اپنے حال پر رہ گیا۔ القصہ، جب نمرود لعین آسمان پر سے زمین پر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، دیکھ تیرے خدا کو میں نے مار ڈالا، میرے تیر میں جو خون لگا ہوا ہے یہ اسی کا نشان ہے، اب تیرے خدا سے میں نے ملک آسمان چھین لیا۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے مردود، میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا اور نہ وہ کبھی مرنے والا ہے، اور وہ سب پر قادر ہے، وہ قہار ہے اور سب مقہور، اور وہ رزاق ہے سب مرزوق، اور وہ خالق ہے سب مخلوق۔ پھر اس لعین نے کہا کہ اے ابراہیم، تیرے خدا کا لشکر کتنا ہوگا؟ میں تیرے خدا کو تو آسمان پر مار چکا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لشکر کو بھی مار ڈالوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے خدا کے لشکر کی کوئی خبر نہیں جانتا سوائے اس کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کا لشکر مگر وہی۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنا لشکر جمع کر تاکہ میرے ساتھ مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکون میں جمع کر دے گا۔ تب اس مردود نے مشرق اور مغرب اور روم اور ترکستان اور ہند سے تمام لشکر و فوج بلا کر جمع کیا۔ 300 فرسنگ یعنی 900 کوس تک اس کے لشکر کی چھاونی پڑی تھی، اور وہ مردود تقریباً 60 برس تک اسی خیال میں باطل اور فکر بےہودہ میں پڑا رہا، تمام لشکر و فوج زمین بابل میں لا کر جمع کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پلید، خدا سے شرم کر کہ وہ تمام مخلوقات کا خالق و رازق ہے، اس سے ذرا تو ڈر، اور اپنا خالق جان کہ اس نے تجھے دنیا میں سلطنت دی اور آخرت میں بھی دینے والا ہے۔ اس پلید و ناپاک نے کہا کہ مجھے تیرے خدا سے کچھ حاجت نہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی، اے بار الہ، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ہلاک کر۔ تب حضرت جبرائیل آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ پس نمرود نے 60 لاکھ سوار زرہ پوش تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ خدا کو اگر طاقت ہے تو کہہ دے کہ دنیا کی بادشاہی ہم سے چھین لے، مگر پہلے میری فوج سے آ کر لڑے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کی، حکم آیا، تو کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدایا، تیری مخلوقات میں سے
مچھر ادنا ضعیف اور ہر جانور کی خوراک ہے، میں اسے مانگتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ مچھروں کو چھوڑ دیں، اور اسی وقت فرشتوں پر فرمان الہی ہوا کہ تم کوہ کاف میں جا کر مچھروں کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ کھول دو۔ فرشتوں نے عرض کی، یا الہی کتنے مچھر چھوڑ دیں؟ حکم ہوا کہ صرف 60 لاکھ مچھر چھوڑ دو، تاکہ ہر ایک سوار کے مقابلے میں لشکر نمرود کے ایک ایک ہو جائے، تو نمرود اپنی قوت اور شجاعت کو دیکھے اور معلوم کرے۔ فرشتوں نے حکم الہی سے جا کر ایک سوراخ اس میں سے کھول دیا، تب مچھر ابر کی مانند زمین بابل میں جہاں نمرود کا لشکر گاہ تھی جا پہنچے۔ جناب باری تعالیٰ کا حکم ہوا، اے مچھرو تمہاری خوراک نمرود کے لشکر میں ہے، تم سب ان کو کھاؤ۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا کہ اے نمرود دیکھ، میرے خدا کی فوج آ پہنچی ہے۔ جب نمرود نے دیکھا کہ مانند ابر سیاہ کے ہوا پر کچھ چلا آتا ہے، تو اس لعین نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ہاں، ہوشیار ہو کر علم کھڑا کرو اور لڑائی کا نکارہ بجاؤ۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، اور کہتے ہیں کہ شور و غل سے نمرود کے لشکروں کے زمین میں زلزلہ پڑ گیا۔ پس کیا تھا، آنن فانن فوج الہی آ پہنچی۔ شور و غل آدمیوں کا جو نمرود کے لشکروں میں ہو رہا تھا، مچھروں کی آوازوں سے کم ہو گیا، اور جہاں پر فضا پڑ گیا، اور مچھروں کے غل سے جہاں پر ہو گیا، اور جوش و خروش اس مردود کا جاتا رہا، اور ہر سوار کے سر پر ایک ایک مچھر بیٹھ گیا، اور مچھر اپنے ڈنگ ان کے سروں پر چبو چبو کر مغز اور گوشت اور پوست اور رگ و آنت اور خون سواری سمیت سب کا سب کھا گئے، اور خدا کے فضل و کرم سے مچھر ذرا بھی ماندے نہ ہوئے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہڈی تک ان کی کھا گئے۔ اس ملعون کے لشکر کی لشکرگاہ میں ایک آدمی بھی باقی نہ رہا، اور ایک مچھر کانا لنگڑا لولا غرض کے ہر عضو میں اس کے نقص تھا، وہ سردار مچھروں کا تھا۔ اس نے خدا کی درگاہ میں عرض کی کہ الہی نمرود ملعون کو میرے ہاتھ سے ہلاک کر، تو اس کے عوض مجھے ثواب ملے۔ پس خدا نے اس کی معروضات قبول فرما لی۔ جب نمرود مردود اکیلا گھر کی طرف بھاگا اپنی لشکرگاہ سے، تو بالا خانہ میں حرم بابل کے بیٹھ کر یہ تشویش کر رہا تھا کہ ہمارا اتنا بڑا لشکر سارے کا سارا مارا گیا، اور ہم میں سے کوئی بھی ایک مچھر کو بھی نہ مار سکا۔ وہ سردار مچھر جو لنگڑا اور ایک آنکھ کا کانا تھا، اس مردود کے زانوں پر جا بیٹھا۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسی طرح کے جانور آ کر ہمارے سارے لشکر کھا گئے۔ اگرچہ یہ جانور نہایت ضعیف اور چھوٹے نظر آتے ہیں، مگر ہمارے لشکر کچھ نہ کر سکے، اور یہ کہہ کر چاہا کہ اس کو پکڑے، اتنے میں وہ مچھر اس پلید کی ناک میں جا گھسا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ وہ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا۔ 40 دن رات اسی طرح پریشانی میں گزرے۔ جب اس کے دوست اشنا نوکر چاکر اس کے سر پر لکڑی یا کفش باری کرتے، تو اس کے صدمے سے وہ مچھر جو اس کے دماغ میں گھس چکا تھا تھوڑی دیر کے لیے دم لیتا، پھر اس کو کچھ معمولی سا چین آ جاتا۔ 40 دن رات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم تم نمرود ملعون کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اس کو بلاؤ اور اس کو سیدھی راہ بتلاؤ تاکہ اس کا کچھ بھلا ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے نمرود کے پاس جا کر کہا کہ اے نمرود تو کہہ دے لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود ملعون نے یہ سن کر کہا کہ وہ اور تو کون ہے کہ میں گواہی دوں اس کی وحدانیت کی اور تیری رسالت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرے گھر کی سب چیزیں گواہی دیں کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، تب تو ایمان لے آئے گا۔ پس اتنے میں تمام فرش اور چھت، پردے اور آلات اور اساس البیت غرض سب شے نے بآواز بلند کہا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین و ابراہیم رسول رب العالمین۔ نمرود نے کہا کہ تمام اسباب و آلات گھر کا جلا کر دریا میں ڈال دو۔ ویسا ہی کیا گیا۔ تب نمرود پلید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب پھر کون بولے گا کہ تیرا خدا ایک ہے اور تو اس کا رسول برحق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام در و دیوار اور سطور اور مکانات اور سب چیزیں اس کی شہادت دیں گی۔ اسی وقت
سب نے بآواز بلند فصیح زبان سے کہا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین و ابراہیم رسول رب العالمین۔ پھر نمرود نے ان سب شے کو یعنی در و دیوار و مکان اور ستون سب خدا کر جلا دیا۔ پھر نمرود ملعون نے کہا کہ ابراہیم بتاؤ اب کون تمہارے خدا کی گواہی دے گا اور تمہاری رسالت کی گواہی دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے بدن کی پوشاک گواہی دے گی۔ پھر اسی وقت کپڑوں نے گواہی دی۔ ان کو بھی نمرود ملعون نے اتار کر جلا دیا۔ پھر پلید نابکار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا بتاؤ اور کون بولے گا؟ پھر اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت خلیل اللہ سے کہنے لگے اے ابراہیم، تمام کافروں نے موت کے وقت خدا کے وحدانیت کا اقرار کیا تھا، مگر یہ مردود کافر ہرگز ایمان نہ لائے گا اور قیامت تک اس پر عذاب شدید ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس وقت عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹنا چاہا، اس وقت ابو جہل نے کہا اے عبداللہ، تم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ جب سے میں اس کو دشمن جانتا ہوں تب ہی سے یہی بولتا ہوں کہ وہ رسول خدا کا نہیں۔ پس قیامت کے دن حشر کے میدان میں حضرت بلال حبشی نماز کے لیے اذان دیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر ابو جہل وہاں بھی بولے گا محمد رسول اللہ خدا کا رسول نہیں۔ پس یہ دونوں مردود ابو جہل اور نمرود دنیا میں بڑے کافر تھے اور آخرت میں بھی ہمیشہ عذاب ان پر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس ملعون کی اجل آ چکی ہے اور اب کچھ دن بھی باقی نہیں ہے۔ جس گھڑی وہ مچھر اس کی ناک سے نکل کر چلا گیا وہ مردود وہیں جہاں تھا مر گیا اور جہنم واصل ہوا اور قیامت تک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نمرود کے سر پر سوٹا مارنے کے لیے ایک نوکر مقرر تھا۔ جب شب و روز اس کو لکڑی کے ساتھ سر پر چوٹ مارتا تو اس کو کچھ قرار و آرام ہوتا، اسی طرح جب رات دن وہ لکڑی کے ساتھ اس کو ضربیں لگاتے رہے، 40 دن گزرے تو نوکر جو مقرر تھا وہ ناچار ہوا، آخر غصہ ہو کر ایک ہی دفعہ زور سے ایک لکڑ کا وار کیا، ایسا وار کیا کہ اس مردود کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس کے سر کا پورا بیجا نکل پڑا اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ اور وہ مچھر مغز کھا کر کافی بڑا ہو گیا تھا، وہ سر کے پھٹ جانے سے باہر نکل آیا اور پھر وہ بھی چلا گیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و منوالہ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب بندوں کی محبت اپنے دلوں میں لے کر اپنے دلوں کو نور نور کرنے کی